عزت نصیب کی ہوگی. سر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پارٹی فنڈ میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ بے ضابطیاں سامنے آئی ہیں، بلکہ یہاں تک پیپلز پارٹی کے تو جو انہوں نے الیکشن لڑا ہی نہیں اس میں بھی کروڑوں فنڈز خرچ ہوئے ہیں. الیکشن لڑا بھی نہیں لیکن پھر بھی کروڑوں فنڈز آئے اور خرچ بھی ہو گئے. وہ فنڈ کہاں سے آیا اس کی بھی تفصیل بالکل بھی نہیں ہے. یہی میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کو آ کے سب سے پہلے اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور آڈٹ، یہ دو چیزیں وہ کریں. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں اس لیے کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ. وہ تمام بیوروکریٹ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیاستدانوں نے بے ضابطیاں کی ہیں، ان میں سب سے جو میجر قصور ہوتا ہے وہ کرپٹ بیوروکریسی کا ہوتا ہے. اگر ایز اے بیوروکریٹ آپ میری باس ہیں، میں آپ کو راستہ نہیں بتاتا، آپ کو کیا پتا ہے کہ کیسے پیسے بنائے جاتے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ جو میجر کرائم ہے یہ تو میں کہتا ہوں کہ ان بیوروکریٹ سے شروع کریں. دیکھیں میری آبائی جائیداد ہے، بنوں میں ہے، اور وہ آج سے پاکستان بننے کے بعد کہ میرے باپ کی اور اس کے بعد اب میری ہے. بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے اس کے بعد میں نے کیا بنایا، کیسے بنایا، وہ میں کیسے نہیں بتا سکتا. اگر نہیں بتا سکتا تو چوری کا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ بیوروکریسی کے جو امپارٹنٹ لوکریٹو پوزیشن پہ تھے ان کے پیسوں کا آڈٹ کیا جائے. ان کو گرفتار نہ کرو، ان کو صرف بلا لو، پیار سے بلا کے ان کا آڈٹ کرو کہ تم نے یہ پیسے یہ جائیداد کیسے بنائی، اور جو اس کی نہیں ہے وہ اسے ضبط کر لو، جو نہ بتا سکے وہ اس کو ضبط کر لو. اسی طریقے سے پولیٹیشین کے پاس بھی. اور بہت یہ پالیٹکس پاکستان میں برباد کیوں ہوئی ہے. آپ نے دیکھیں میں ڈیموکریٹک ایک آئینی ادارے کا ممبر رہ چکا ہوں اور میں ڈیموکریسی سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ جو بھی فوجیوں کی حکومتیں گزری ہیں، مشرف مجھے بالکل پسند نہیں ہے، لیکن اس کے دور میں پیسہ مناسب تھا، چیزوں کی قیمتیں مناسب تھیں، ڈسپلن تھا. ابھی آپ دیکھیں کس چیز میں ڈسپلن رہ چکا ہے. اگر سیاسی دور اور جس کا نام جمہوریت ہے کہ جی کوئی کسی کو قتل کرے، اس کے قاتل اگر مضبوط ہیں تو وہ چھوٹ جائیں، اور اگر کمزور ہے تو وہ رلتے رہیں، تو ایسی ڈیموکریسی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جس میں میری جان، مال اور عزت کی حفاظت نہ ہو. بات یہ ہے کہ اگر یہ سیاستدان چاہتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ رہیں اور ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے رہیں، تو ان کو اپنے سے حرام مال وہ حکومت کو دے دیں، بیت المال میں دے دیں، اور اس سے توبہ کر لیں کہ جی بس ٹھیک ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ پبلک منی ہے. اور پبلک منی میں آپ کو ایک بتاتا ہوں ان سا کہ جیسے 1 روپے میں 22 کروڑ لوگوں کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ماسٹر کمپیوٹر کو معلوم ہے. یہ یتیم کا مال ہے یہ، کہ جیسے ایک پڑوس میں آپ کا بندہ یتیم ہو گیا تو اس کے بچوں کا مال میں کھانا شروع کر لوں، ایگزیکٹ ایسا ہی ہے. اور جو یتیم کا مال کھاتا ہے اس کی نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں میں سے دیکھیں جو لوگ حرام میں اور یہ دیکھو عشق تے مجھ چھپائے نہیں چھپتا، وہ چیزیں اب ایک آدمی کے پاس وہ لکھ پتی نہ ہو، اچانک کروڑ پتی نہیں ارب پتی ہو جائے گا، تو آپ کے دل میں یہ سوال آئے گا کہ جی کہاں سے آیا، اور وہ خود بھی نہیں بتا سکتا. سر اسی سوال سے ریلیٹڈ آپ سے اگلا سوال میں پوچھنا چاہوں، کیونکہ آپ اس کیس کو مسلسل فالو کریں اور آپ کے پاس ظاہر ہے معلومات بھی بہت زیادہ ہوں گی اس کے بارے میں، تو اب تک یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ جو ہے نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے، خاص طور پہ ان دونوں میں سے کس کی سب سے زیادہ فنڈنگ کی جو ہے نا خطرناک قسم کی سامنے آئی اور بے ضابطیاں سب سے زیادہ ان دونوں میں سے سامنے آئی ہیں؟ بات یہ کہ میں تو ادارے کا ایڈمنسٹریٹو باس تھا، ہیڈ تھا. میں نے بیسیکلی میں لوگوں میں خامیاں تلاش کرنے کے بجائے پی ٹی آئی کو بھی ڈال دیتے ہیں ورنہ لوگ کہیں گے میں سب کی بات کرتا ہوں. میں نے پہلے بات کی بات یہ ہے کہ جو بھی غلط کرتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تعاون کرو، سپورٹ کرو خیر کے کاموں میں، غلط کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں آپ کوئی اس میں میں کبھی نہیں بنوں گا. خواہ عمران خان کی پارٹی ہو، خواہ نواز شریف کی پارٹی ہو، خواہ بے نظیر کی پارٹی ہو. بے نظیر تو اس کے تو بیچاری کی ابھی تک قاتلوں کا ہی پتہ نہیں چلا. سر آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ عمران خان نے پارٹی فنڈ کے حوالے سے جو دستخط کیے ہیں، تفصیلات جو جمع کرائی ہیں اس پہ دستخط کیے ہیں اپنے، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو سربراہان ہیں جس میں آصف علی زرداری اور شہباز شریف یا نواز شریف ہیں، انہوں نے جو دستاویزات جمع کرائی ہیں اس میں کوئی دستخط نہیں ہے، کوئی جو ہے ساتھ تفصیلات نہیں ہے. کیوں ایسا کیوں ہے آخر؟ میں نے آپ سے یہ ایک سوال آپ کے توسط سے یہ میں نے کہا ہے، اور اس کو چاہیے کہ پی ٹی آئی
سب کے لیے جیسے اپنی دستاویزات دی ہیں انہوں نے جو جن فنڈز جن لوگوں نے دیے 40,000 41,000 ان کے بھی ڈیٹیلز دیے ہیں. اس طرح باقی پارٹیوں سے بھی, اور یہ میں الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ان تمام, ایک تو جو ان کے ایم این اے ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں وہ ہمارے پاس اپنے ہر سال اپنے ایسٹس اور لائبلٹی کے کاغذ کے میرے پاس جائیداد کتنی ہے اور میرے پاس قرضہ کتنا ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ جتنے بھی کاغذات ان کے پاس ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا آڈٹ کروائے, اور وہ آڈٹ کے علاوہ انہی تمام جو ان کے ایسٹس ہیں یہ پبلک ڈاکومنٹس ہیں, یہ ایف بی آر کو بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیب کو بھی بھیجیں کہ وہ لوگ بھی اپنی ٹیمیں اس پہ بنا کے اس پہ دیکھیں کہ کیا اس میں زیادتی ہے. کہ فرض کیا کل میری جائیداد تھی فرض کیا 100 ملین روپے کی, اب وہ ہو گئی 1000 ملین. کیسے ہو گئی؟ ایک تو یہ کہ جی یہ جگہ میں نے خریدی تھی, میں نے ایک پلاٹ خریدا تھا 12,000 روپے کا, آج اس کی قیمت 60 لاکھ ہے, وہ تو نو وریز. یا میرے باپ دادا کی جائیداد تھی وہ 10 لاکھ کی تھی یا 10 کروڑ کی تھی یا 10 ارب کی تھی, اس کا بھی کوئی سوال نہیں. سوال اس کا ہے جو جب میں الیکشن کمیشن کا سربراہ تھا, ایڈمنسٹریٹو ہیڈ تھا, تو اس وقت میری جائیداد میں اچانک ارب سے کھربوں تو نہیں ہو گئے, چلو ارب سے 1.25 ارب ہو جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر 1 ارب سے 10 ارب 100 ارب ہو گئے جیسے شہباز شریف اور اس کے بچوں کی جائیدادیں بڑی ہیں, میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے, ابھی بھی موقع ہے موت سے پہلے کہ جی یہ جو تمام پبلک بنی ہے یہ ہم واپس حکومت پاکستان کو ڈونیٹ کرتے ہیں, ان کی عزت بھی بچ جائے گی, آخرت میں بھی اس کے حساب کتاب سے. جو ان کا اپنا ہے وہ اپنے سینے سے لگا لیں, لیکن جو ان کا اپنا نہیں ہے آج بھی ان کے لیے دوست کے طور پہ میں کہتا ہوں, دشمن کے طور پہ نہیں, کہ جو تمہارا نہیں ہے وہ واپس کر دو قوم کو. خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں. عمران خان نے تو اپنی ذاتی جائیداد, اپنا ذاتی آبائی گھر بھی زمان پارک کا اور یہ جو بنی گالا کا ہے وہ بھی اس نے ڈونیٹ کر دیا ہے کہ یہ میرے بعد میرے ہسپتال کے لیے. وہ ہسپتال آپ کو پتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. وہ خوش قسمت آدمی ہے, اس نے اپنے لیے صدقہ جاریہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے اس نے نہیں چھوڑا. اس کو پتہ ہے کہ اس کی ماں بڑی امیر ہے, وہ اس کو دے دے گی. بات یہ ہے کہ اس کی ماں نہ بھی دے, اللہ ان کو دے دے گا. جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں, چیریٹی والے کبھی غریب نہیں ہوتے. سب سے بڑا چیریٹی کرنے والا وہ مسلمان ہے بھی نہیں, وہ کیا نام ہے مائکروسافٹ کا جو مالک ہے بل گیٹ, اس کی دولت میں کمی نہیں ہوتی جا رہی, اس کی دولت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان سیاستدانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ ہدایت ہم سب کو دے, اور ان کو توفیق دے کہ جو ان کا اپنا مال نہیں ہے وہ حکومت پاکستان کو واپس کر دے, پبلک کو واپس کر دے, اور پبلک ان کے لیے دعا بھی کرے گی. اور پبلک کے دل میں یہ تو ایک یو ٹرن میں سب سے کہتا ہوں کہ یہ یو ٹرن کر لو, رجوع کر لو, گناہ سے ظلم سے رجوع کر لو. جی ناظرین, آپ نے دیکھا سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب محمد افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, تھینک یو سو مچ. اللہ خوش رکھے, تھینک یو ویری مچ جی, جزاکم اللہ.